السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو چھوٹے سے آیتیں تلاوت کیا ہوں۔ اس میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے روزے ضروری ٹھہرائے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تمہارے پیشتر قوموں کو جیسا ٹھہرائے گئے تھے روزے، ویسا تمہیں بھی ٹھہرائے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مريضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اور دنوں سے گنتی پوری کی جائے، اور جو اس میں مشقت پاتے ہیں وہ اس ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر جو کوئی تکلیف سے نیکی کرتے ہیں وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم چاہو۔ معزز سامعین اکرام، یہ اللہ تعالی صوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صوم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ترجمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا لفظ آیا ہے۔ صوم عربک لفظ ہے اور روزہ فارسی لفظ ہے۔ صوم کے معنی اگر ہم دیکھیں تو صوم کے معنی ہے رک جانے کے، کسی چیز سے رک جانا۔ تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ روزے تمہارے اوپر فرض ٹھہرائے گئے ہیں، جیسا تمہارے پہلے قوم، تمہارے پیشتر جو قوموں میں ٹھہرائے گئے تھے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف اشارہ دے رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے روزے ضروری ٹھہرائے گئے۔ تو کیونکہ ہم رمضان میں روزے رہتے ہیں، تو رمضان رمز سے ہے، رمز کے معنی ہیں شدت کی گرمی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شدت کی گرمی، ظلم و ستم جس ماہ میں، جس دور میں ظلم و ستم زیادہ ہو، اسے رمضان کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیونکہ آگے کی آیتوں میں بھی آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، جو 23 سالہ دور تھا، اسے رمضان کہا جاتا ہے، کیونکہ آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و ستم زیادہ رہتا ہے، بیوی بچیوں اور بیویوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، جب بچی پیدا ہوتی ہے تو فخر محسوس نہیں کرتے ہیں اور زندہ دفن کر دیتے ہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور شراب خور، جوا، زنا، ہر چیز عام تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کے دور میں جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی قرآن کو نازل کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ قرآن کا علم جب دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کی شکل میں جانور تھے، مگر جب قرآن کا علم انہیں حاصل ہوا تو وہ انسان کی شکل میں انسان ہوئے۔ اسی لیے اس دور کو گرمی کا دور کہا گیا ہے قرآن کے اندر۔ رمضان تو جب اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پاؤ تو آپ کی اتباع کرو، آپ جو کہیں وہ کرو، 4 مرحلے جو آپ پتا ہے کہ تبلیغ، ہجرت، غزوہ، جہاد، وہ مرحلے کو پورا کرو اور اپنے اوپر جو حلال کیا گیا ہے، خاندان، قبیلہ، بیوی، بچے جو اپنے پر حلال کر دیے گئے ہیں ان کو حرام کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی اتباع کرو۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ کہ تاکہ تم متقی بنو، تو تقوی اختیار کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ایک شخص آ کے کہتا ہے کیا امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تقوی اسے کہتے ہیں دنیا کے خواہشات کو مٹا کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا۔ بہترین مثال دیتے ہوئے اس آدمی کو سمجھاتے ہیں کہ اگر پتلا راستہ ہے اور اگر تمہیں وہاں سے گزرنا ہے اور تمہارے پاس ریشمی لباس ہے، سب پھیلا ہوا لباس ہے اور آزو بازو کانٹے دار درخت ہے، تو تم کیسا اس راستے سے گزرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کہ تم کپڑوں کو نچوڑتے ہوئے اس راستے سے گزرو گے۔ تو یہی تقویٰ ہے، دنیا کی خواہشات کو مٹا کر، بیوی بچوں کو قربان کر کر، گھر، خاندان، قبیلہ کو قربان کر کر، مال و دولت کو قربان کر کر، ماں باپ کو قربان کر کر، ہر چیز کو قربان کر کر آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، نفسی خواہشات کو مٹا دینا، یہی تقویٰ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، کہ تمہارے اندر سے مالی، جانی، دولت کی ہوس، ہر چیز مٹ جائے اور تم ایک مومن ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دور حاصل ہو گیا تو ہمارے پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں اس کے اوپر عمل کریں۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 4 جوہر بتا کر گئے ہیں، تو اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو تو تمہیں ان کی گنتی بعد میں پوری کرنا ہے۔ تو جب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ اگر آپ سفر پہ ہے، اگر آپ بہت مصروف ہے یا بیمار ہے یا پھر ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہیں کر سکتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے کاموں پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے یا پھر تبلیغ نہیں کر سکتے، دماغ صحیح نہیں ہے، ہجرت نہیں کر سکتے، غزوات نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ان دنوں سے اور دنوں سے گنتی پوری کی جائے، کہ جب تم ٹھیک ہو جائے، جب تم ان مصروفیات سے دور ہو جائے تو جب ان کی گنتی پوری کرو۔ کیونکہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 300 سال شہادت کا دور رہتا ہے اور اس کے بعد ہزار سال کا دور فیض عوج کا رہتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ پورا مرے دم تک ہم صرف تجارت میں مصروف رہے ہیں۔ تو جب تم تجارت سے آرام پا جاتے ہو، جب وہ کام ہو جاتا ہے تو جب آؤ، کیونکہ 300 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، اس کا ثبوت کیسا دینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 300 سال تک شہادت میں ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر دیتے ہیں تو لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سے جدا ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا تلوار نکال کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تو میں اس کی گردن قلم کروں۔ تو پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا دور آتا ہے۔ تو پھر جب آپ کے دور میں خلافت چلتی ہے آپ کی، پھر جب آپ پردہ فرماتے ہیں تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آج ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہو گئے، تو یہ فنائیت کا مقام ہے۔ اسی لیے فنائیت کے مقامات بتائے گئے ہیں کہ فنا فی الوجود، کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو، اپنے وجود میں فنا، پھر فنا فی شیخ میں فنا ہو جاؤ، اپنے مرشد میں فنا ہو جاؤ اور مرشد کا مرید بن جاؤ۔ مرید کے مطلب بتاتے ہیں کہ لا یرید، کہ اس کا ارادہ مرشد کا ارادہ ہونا چاہیے، اور مرشد وہ ہے جو رشد دے، مرشد رشد ہے جو صحیح راستہ بتائے، جو اپنے ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیونکہ حضرت سید السادات الحسنی والحسینی نجیب التربین حضرت مولانا صدیق دیندار چند بخشی شیخ صاحب قبلہ قدرت العزیز فرماتے ہیں کہ جب تک تم اس آدمی کے ہاتھ پر بیعت مت کرو جب تک کہ وہ آدمی دعویٰ کرے کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ فنا فی الوجود کے بعد فنا فی الشیخ کا معاملہ آتا ہے۔ پھر فنا فی الوجود، فنا فی الشیخ، فنا فی اللہ، بقا باللہ، فنا فی الرسول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فنا ہونا ہے، پھر اللہ میں فنا ہونا ہے، پھر بقا باللہ، باقی ہوتا ہے۔ تو جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فنا ہوتے ہیں، جو جیسا ایک مثال دیتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب حباب کے اندر اگر تم موم بتی آگ جلائے، کینڈل،
جلائیں تو حباب نہیں دکھتا بلکہ اندر سے اس کی روشنی دکھتی ہے. تو اس سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فنا ہوتے ہیں، فنا فی اللہ بقا فی اللہ ہو جاتے ہیں، فنا فی رسول ہو جاتے ہیں، تو ہم نہیں بلکہ ہمارے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تو جو سفر پر ہو اور جو بیمار ہو، کیونکہ بیمار تبلیغ نہیں کر سکتے، سفر پہ جو ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، تبلیغ کا میدان وہی کر سکتا جسے اللہ نے چنا ہے، جسے اللہ نے ہدایت دی ہے. تو یہ بہت بڑا مقام ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ارے اللہ اکبر. اور جو اس میں مشقت پاتے ہو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کون ہے؟ مسکین سکل سے ہے چھری، یعنی مسکین وہ ہے جو اپنی ذات کے اوپر چھری چلا دیا ہو، اپنی نفس خواہشات کے اوپر چھری چلا لیا ہو. مسکین وہ ہے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، وہ مسکین. تو اس کو فدیہ دینا ہے، مسکین اسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. پھر جو کوئی تکلیف میں نیکی کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہمیشہ آپ کے اوپر تکلیف تاری ہوتی، آپ کے اوپر تکلیفیں دیتے تھے. مشرکان مکہ تکلیف دیتے تھے، چاہے مدینہ میں ہو، چاہے مکہ میں ہو، چاہے حبشہ میں ہو، چاہے سرایا میں ہو، چاہے نقلہ میں ہو، چاہے طائف میں ہو، جدھر بھی ہو، چاہے بدر کے میدان میں، ہر طرف ہم دیکھتے ہیں، چاہے کون سی بھی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیف کے بنا کوئی کام نہیں ہو. اسی لیے پھر جو کوئی تکلیف سے نیکی کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے. تکلیف سے نیکی کرنا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باغیچے میں، ایک باغ میں جب ایک آدمی آم کا درخت کا بیج بوتا ہے تو وہ آدمی بونے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیتا، ایسے نہیں چھوڑ دیتا، اس کو پانی ڈالتے رہتا ہے. اور اس کے آزو بازو جو درخت ہے، جو کانٹے دار درخت ہے، جو صحیح نہیں ہے آم کے درخت کو، وہ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، آزو بازو پورا صاف کر دیتا ہے. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے، درخت بڑا ہوتا ہے، اس کو پانی ڈالتا ہے، جب درخت پورا بڑا ہو جاتا ہے اور جب وہ پھل دیتا ہے تو پھر جب باغ کا مالک کہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی اور تم مجھ سے راضی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آزو بازو سے پورے کانٹے دار درخت کو اٹھا کے پھینک دے رہا ہے، اس کی حفاظت اتنی کر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے صرف اس کے واسطے، اس جھاڑ کے واسطے. تو اسی لیے اس کے بعد جب تم تکلیف سے نیکی کرو، لوگوں میں، مشرکوں میں جا کر اسلام کی دعوت دو، ظلم و ستم سہو، مارا کھاؤ، جیلوں میں جاؤ، تو جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی. اسی لیے تکلیف سے نیکی کرنے کا مقام بہت بڑا ہے، بہت اعلیٰ ہے. اس کے بعد
اس کے لیے بہتر ہے، اور روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم چاہتے۔ اب دیکھیں گے کہ لوگ اگر بیمار ہے تو روزے چھوڑ دیتے ہیں، مگر ان کو کیا معلوم کہ روزے رکھنے سے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کئی سائنٹسٹوں نے اس کو پروف کر کے بتایا۔ دوسرے مذہبوں میں بھی روزے رہتے ہیں، مگر ہمارے ایسا روزہ کوئی نہیں رہتا، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے، ہم مکمل ہیں، ہمارے نبی مکمل ہے، ہماری کتاب مکمل ہے، ہمارا قبلہ مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم، تکمیل پہ پہنچ گیا دین۔ لوگ بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رہتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذہبوں میں اچھا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ عیسائی ایک بار بحث کرنے لگا کہ تمہارے اندر تو تمہارے دین میں تو بس 14-12 گھنٹے کا روزہ ہے، ہمارے بندوں کو دن بھر 2-3 دن روزے رہتے، کس کے روزہ بڑے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی حکمت قائم کی ہے کہ کیا حکمت ہو، تو وہ حکمت کیا ہے کہ اگر ہمارا روزہ ایک دن یا ایک دن سے بڑھ کر رہتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم سست ہو جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس لیے روزہ اور عبادت دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں ہمارے گھر۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہم سست ہو آتے، نڈال ہو آتے، تو اللہ اسی لیے 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ رکھا گیا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے واسطے، اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت نماز، روزہ، حج، زکات نہیں ہے۔ نماز پڑھ لی اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ اگر ہم کامل عبادت کریں، نماز، روزہ، حج، زکات کرنا ہے، لازم ملزوم ہے، مگر کامل عبادت کب ہوتی ہے؟ اللہ کی، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسی عبادت۔ کیا تھی وہ عبادت؟ تبلیغ، ہجرت، غزوات، جہاد۔ تبلیغ کرنا ہے، روزے میں رہ کر تبلیغ کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بہت تکلیف سے ہیں، ویسے تکلیفوں میں آپ کبھی اف تک نہیں بولے۔ کیا مقام آپ کا، کیا مرتبہ آپ کا، بہت اعلیٰ و بالا، سبحان اللہ۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے بلٹ جاتے تھے۔ وہ تھے صحابہ۔ پورے دنیا میں آخرت تک ویسی مثال نہیں ملے گی۔ جو تکلیف سے ہیں، صرف یہ امت کے واسطے تکلیف سے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت ہی بگڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں چل رہی ہے، پورا بگڑ چکا ہے ماحول۔ ہمیں اس کو بچانا ہے، وہ ماحول ہونے سے بچانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہمارے کو سردار بتایا گیا ہے، کون سی بھی مذہب کی کتاب اٹھا کر دیکھو، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، کون سی کتاب بھی اٹھا کر دیکھو، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو سردار بتایا گیا ہے۔ کیوں ہے ہم سردار؟ کس لیے جانے جا رہے ہیں ہم سردار؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقت ہے۔ وَهُوَ سَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، فرقوں سے نصیر اعظم پریشان کرو، امت پہ خدا را یہ لیے ایسا کرو، ہے سہل مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان۔ فرقوں میں بڑھ چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اہل سنت سنی کو فتویٰ دیتا ہے، سنی بریلوی کو فتویٰ دیتا ہے، بریلی
دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ فرقوں میں بٹ جا رہے ہیں. اسی لیے وہ 313 تھے جو غالب آ چکے ہیں. یہاں ہم 1000 میں رہ کر بھی غالب نہیں آ چکے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں, ایک دوسروں کو کافر بول رہے ہیں. اللہ نے ہمیں مسلمان کہا تو یہ کون ہوتے جو ہمیں کافر کہیں؟ اسی لیے آج ہم ہزاروں میں رہ کر چھوٹی سی قوم کے اوپر بھی ہم غالب نہیں آ سکتے. بس یہی ہماری کمزوری ہے, یہی کمزوری ہے. ایک ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان سردار مانا جاتا تھا اور مسلمان سے ڈرتے تھے. مٹھی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بڑے بڑے فتح کرے ہیں, خیبر فتح کرے ہیں, ایسے بڑے بڑے فورٹس کو فتح کر دیے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ایسا فقیرانہ مسلک, اسی لیے الفخر فخری والفخر منی کہا گیا. اور ایک حدیث ہے کہ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوگی اور اس کا اعادہ بھی غریبوں سے. تو غریب فقیر ہمیں یہ اختیار کرنا ہے. فقیر وہ نہیں ہوتا جسے دنیا لات مارتی ہے, بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا کو لات مارتا ہے. تو ویسا بننا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ثابت قدمی رکھے, صبر استقامت دے, دین کی خدمت لے. ہمیں جس کام کے قابل وہی خدمت لے لے. اس کو منظور کیا تو نے ایسا مجھ پر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف حکیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.